بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسینہ شیخ کون ہے؟ حسینہ شیخ نے کیوں ایمرجنسی میں بنگال کو چھوڑ دیا؟ اسے ڈکٹیٹر آف 2024 کیوں بولا جاتا ہے؟ بنگلہ دیش میں سینکڑوں طلبات کی موت کیوں ہوئی؟ یہ کوٹا سسٹم کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں کہ کیوں حسینہ شیخ کو اس کی ٹیم نے ایمرجنسی بیسس پر بنگلہ دیش کو چھوڑنے کا بولا۔ اس کے بعد وہ انڈیا گئی، انڈیا کے ڈیفنس اجیت ڈوول سے ملی اور اس کے بعد امریکہ، آسٹریلیا اور بہت ساری کنٹریز میں ایمرجنسی بیسس پر اسائلم کے لیے اپلائی بھی کیا۔ تو اس نے ایسا کیا کر دیا، بنگلہ دیش کے لوگ ہی اس کے دشمن بن گئے اور اسے اپنی جان بچاتے ہوئے پیکنگ کرنے کا بھی ٹائم نہ ملا۔ یعنی ان سارے سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں ہسٹری کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑے گا۔ 1947 میں پاکستان اور انڈیا کی ڈویژن ریلیجیس بیسس پر ہوئی۔ چونکہ ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، اس میں بھی مسلم کمیونٹی زیادہ تھی اور ویسٹ پاکستان جو کہ اب موجودہ پاکستان ہے، اس میں بھی مسلم کمیونٹی ہی زیادہ تھی۔ ان دونوں حصوں کو پاکستان قرار دے دیا گیا۔ ایسٹ پاکستان کے زیادہ تر لوگ بنگالی زبان بولتے تھے اور ویسٹ پاکستان میں اردو اور پنجابی زبان بولی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان اختلافات۔ 1970 کے بھولا سائیکلون کے بعد جب بنگلہ دیش میں 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک لوگوں کی موت ہو گئی۔ World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. تو ویسٹ پاکستان کو چاہیے تھا کہ ایسٹ پاکستان کو فائنینشلی طور پر سپورٹ کریں، کیونکہ یہ فائنینشلی طور پر انڈسٹریل لیول پر، ایگریکلچر لیول پر بہت سٹرونگ تھا اور بھولا سائیکلون کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کی انڈسٹریز، ایگریکلچر تھی، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ ویسٹ پاکستان کے سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں ایک تحریک سٹارٹ ہو گئی۔ 1971 کے الیکشن میں ایسٹ پاکستان سے عوامی لیگ کی طرف سے مجیب الرحمان کینڈیڈیٹ تھے اور ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار تھے۔ ایسٹ پاکستان میں سے مجیب الرحمان کو 162 میں سے 160 سیٹس کی بھاری کامیابی حاصل ہوئی اور ویسٹ پاکستان میں 130 سیٹس میں سے ذوالفقار علی بھٹو کو 81 سیٹس ملی۔ اب قانونی لحاظ سے حکومتی پاور مجیب الرحمان کی تھی، لیکن ویسٹ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ اس وجہ سے دونوں سائڈز میں انتشار پھیلا اور اس طرح 1971 میں ایسٹ پاکستان نے انڈیا کی مدد سے ویسٹ پاکستان سے علیحدگی اختیار کی اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ یہ سارا کچھ شیخ مجیب الرحمان کی زیر صدارت ہوا۔ یہاں سے وہ مین وجہ سٹارٹ ہوئی کہ آج بنگلہ دیش میں سینکڑوں سٹوڈنٹس کی موت ہوئی۔ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ 1971 کی وار کے بعد جو فریڈم فائٹرز تھے، بنگلہ دیش کی حکومت نے ان کے لیے ایک کوٹا مختص کر دیا، جس میں سے 30% ریزرو سیٹس تھی ان لوگوں کے لیے جو فریڈم فائٹر تھے یا فریڈم فائٹرز کی فیملی تھی، 10% سیٹس عورتوں کے لیے، 10% سیٹس اقلیتوں کے لیے، 5% مائنورٹیز کے لیے اور کرتے کرتے تقریباً 61 سیٹس ریزرو تھی کوٹا میں۔ تو 39% سیٹس 160 ملین سٹوڈنٹس کو میرٹ بیسس پر حاصل کرنی ہوتی ہیں اور 61% سیٹس ریزروڈ ہیں کوٹا میں۔ سٹوڈنٹس اس سے بہت پریشان تھے، تو لہٰذا انہوں نے پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیے۔ ان 2018 جب یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تو حالیہ گورنمنٹ نے اس پر اقتدام بھی لیے اور اس کوٹا کو چینج بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن جن کے منہ کو خون لگ چکا تھا انہیں اس سے بہت پریشانی ہوئی، لہٰذا انہوں نے کورٹ آرڈر کے تھرو اس کوٹا کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کروا دیا۔ اب ان 2024 مئی میں اسٹوڈنٹس نے اگین سڑکوں پر آنا سٹارٹ کر دیا۔ حالات بگڑتے گئے تو اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آنے لگے کہ بھائی آپ نے فریڈم فائٹرز کو سیٹیں دی، ہمیں منظور ہے، ان کا حق تھا، انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، لیکن ان کے بچے ان کو کس بیسس پر سیٹیں دے رہے ہیں؟ یہ تو فریڈم فائٹرز نہیں ہیں، یہ ہماری طرح پڑھ سکتے ہیں، یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے، انڈیپینڈنٹ کنٹری کے اندر رہتے ہیں، تو لہٰذا انہیں بھی میرٹ بیسس پر ہی سیٹیں دیں۔ تو یہاں سے انتشار پھیل گیا۔ ایک پریس کانفرنس میں اس انتشار کو لے کر شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ اگر ہم سیٹس فریڈم فائٹر کے خاندان والوں کو نہ دیں تو کیا رضاکاروں کو دیں؟ اب رضاکار بنگلہ دیش کے اندر ایک گالی ہے۔ جب 1971 میں ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو رضاکار وہ لوگ تھے جو شاید یہ جنگ نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے ویسٹ پاکستان کا ساتھ دیا۔ شیخ حسینہ واجد کے اس بیان کے بعد اسٹوڈنٹس میں اور غصہ پھیل گیا کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ہمیں رضاکار بولا گیا۔ اب انتشار بڑھتا چلا گیا۔ شیخ حسینہ واجد نے پولیس کی مدد لی، اپنی پاورز کو یوز کیا
उन स्टूडेंट्स को यूज किया जो शेख हसीना वाजिद की सपोर्ट में थे, और आर्मी को भी यूज किया। शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए, बच्चों को मारा गया सड़कों पर, और ऑलमोस्ट 100 प्लस बच्चों को मार दिया गया। एक जगह पर 35 से ज्यादा कब्रें मिली, मारकर लोगों को दफनाया गया था। ये किनकी थी, कौन थे, किसने मारा, किसी को कुछ नहीं पता। अब आर्मी को इस सिचुएशन का अंदाजा मुकम्मल तौर पर हो चुका था कि हमने 100 बच्चों को मारा तो 1 लाख बच्चे बाहर आ गए, अगर हम और 100 को मारेंगे तो 2 लाख बच्चे मजीद सड़कों पर आएंगे और इस मुल्क के हुक्मरानी निज़ाम का तख्ता पलट कर रख देंगे। तो उन्होंने शेख हसीना वाजिद को वार्निंग लेटर दे दिया और मुल्क से निकलने का बोल दिया। शेख हसीना वाजिद को उनकी टीम ने सिक्योरिटी अलर्ट्स दे दिए और वो जल्दी जल्दी बगैर कोई सामान पैक किए अपनी बहन के हमरा आर्मी के ही हेलीकॉप्टर में अपने मुल्क से फरार होगी। उनकी पहली लैंडिंग दिल्ली में हुई, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि शेख हसीना वाजिद कुछ कंट्री से असाइलम की रिक्वेस्ट कर रही है। देखते हैं कि कौन सी कंट्री इनको असाइलम देती है। खैर, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और शेख हसीना वाजिद के लिए दुआ करते हैं कि इन्होंने ये जो डिक्टेटरशिप स्टार्ट की थी, बच्चों को मरवाया था, अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा दे और ये अपने गुनाह की माफ़ी मांग लें, क्योंकि पैसे का जो गरूर है, तकब्बुर पैसे की वजह से आ जाता है, इंसान खुदा को भूल जाता है, और यहाँ पर तो इसने सिर्फ चंद इंसानों को भूला है। खैर, अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखते रहें। मैं अरसलान रहमत आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।